السلام علیکم جی، میں ہوں شہزاد چودھری اینڈ یو واچنگ شہزاد چودھری آفیشیل۔ کچھ تھوڑی سی تاخیر کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس دوران کچھ انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں۔ لاسٹ ٹائم آپ کو ذکر یاد ہوگا، میں نے ذکر کیا تھا کہ جو خلیج میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر لڑائی دوبارہ شروع ہوئی تو اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور میں نے کہا تھا انڈیا کو تھوڑا سا رسپائٹ دیتے ہیں۔ انڈیا کی ڈیولپمنٹ کا ذکر کیا تھا کہ وہاں پر جو یہ جین زی کی جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے، اس کی جو احتجاج تھا وہ ایک ہمارے خطے کے لیے ایک خاصی ایک نئی چیز تھی، تو اس کے بارے میں بھی بات کرنا بنتا تھا۔ میں نے کہا تھا پھر کسی وقت بات کریں گے۔ اس سے پہلے، اور آج کی ویڈیو اسی کے بارے میں ہے کہ ہم بات کریں گے کہ ہندوستان میں یہ جو ایک ہم نے اظہار دیکھا نئی پود کا، یوتھ کا، نئی جنریشن کا، تو اس کا مطلب کیا لیا جا سکتا ہے اور یہ کیوں ہوا، اور اس کے پیچھے عوامل کیا تھے، اور اس کا جو مستقبل کا نقشہ بھارت کی سیاست کا ہے یا ہماری خطے کی سیاست کا، خاص طور پر جنوبی ایشیا کی، اس پہ کیا اثرات آتے ہیں۔ اس سے پہلے وہی کہ اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، اور پسند آئے تو پلیز اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ ہمارا دائرہ جو ہے گفتگو کا اور آپس میں کمنٹس کا اور شیئر کرنے کا وہ ذرا بڑھے۔ بہرحال بات واپس آتے ہیں اس چیز کے اوپر جہاں پر کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو آج کے بھارت میں یہ جو آج رویہ دیکھا ہم نے جین زی کا، کاکروچ جنتا پارٹی کا، تو یہ کیوں کر ممکن ہوا، یہ کیا ہوا؟ کہنے کو تو صرف دو تھی نا جو ان کی وجوہات تھیں، کہ ایک ان کا میڈیکل ایگزامینیشن کا انٹرنس ٹیسٹ تھا، اور اس کے بعد اس کے اندر ایک پرچہ لیک ہوا، اس کے بعد کچھ جو اتنے محنت کر کے بچے اوپر آتے ہیں ان میں سے کچھ نے اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ایک ریئیکشن آیا، جو پرچہ لیک ہوا، پرچہ کینسل ہوا اور کہا گیا دوبارہ لیا جائے گا۔ جن بچوں نے آنیسٹ ایک سنسیئر پرچہ دیا تھا ان کی بھی باری ختم ہو گئی، اور یہ میڈیکل کی انٹرنس ٹیسٹ جو ہے وہ ایسا ہے کہ ہر لو مڈل کلاس کا جو بندہ ہے وہ کوشش کرتا ہے پڑھائی تعلیم کے ذریعے کہ وہ اپنا رستہ آگے بنا سکے۔ تو جب آپ اس قسم کے پرچے کینسل کر دیتے ہیں اپنی بیوقوفیوں کی وجہ سے، نااہلیوں کی وجہ سے، آپ کے یہاں سے پرچے لیک ہو جاتے ہیں، اور جب یہ پتہ لگ جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کے بعد تو پھر عوام تو خاموش نہیں بیٹھتی، اور خاص طور پر وہ جین زی جو کہ اس وقت ڈیسپریٹ ہے ٹو بریک آؤٹ انٹو بیٹر ٹائمز۔ کہنے کو تو ہندوستان کی جو اکانومی ہے بہت زیادہ گیلپ کر رہی ہے، شاید خطے کی سب سے تیز بڑھتی ہوئی اکانومی ہے، چین سے بھی زیادہ، کچھ اس کے کوارٹرز ایسے ہوتے ہیں کہ چین سے بھی زیادہ تیزی سے بڑھتی ہوئی اکانومی۔ اس کے باوجود 40% جو نوجوان ہے، جو کہ 30-35 سال سے کم عمر کا نوجوان ہے، اس کے پاس جابز نہیں ہیں، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہے اس کے بارے میں۔ تعلیم کے کالجز، یونیورسٹیز، ٹیوشنز پڑھاتے ہیں، ماں باپ زمینیں بیچ کے، اپنی جائیدادیں بیچ کے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر بچوں کو وہ موقع نہیں ملتا جو کہ اسپریشنز وہ لے کے چلے ہوتے ہیں، جس میں کہ دے کین بریک انٹو دی اکانومی اور اپنی جگہ بنا پائیں، جاب مارکیٹ بالکل نہیں ہے۔ تو اس کا ایک تعلق تو اس چیز سے ہے کہ جو ماڈرن اکانومی ہے اس کی ساخت بہت بدل گئی ہے۔ یہ نوکریاں کریٹ کرنے والی اکانومیز اب نہیں رہ گئیں، تو چاہے ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ شاید اب اس نہج پہ پہنچا ہے جہاں پر اس کو اپنی جو مارکیٹس ہیں، لیبر مارکیٹس، ان کو ریڈیفائن کرنا پڑے گا اور اپنے لوگوں کو اس کام کے لیے تیار کرنا پڑے گا۔ تو اس لیے جو ہمارا ٹریڈیشنل طریقہ ہے کہ اچھا انجینئر بن جائیں گے، ڈاکٹر بن جائیں گے، وغیرہ وغیرہ، تو جب وہ نہیں ہو پاتا تو پھر لوگوں کے اندر ایک غصے کا اظہار اور جذبہ آتا ہے، جو کہ جس کا اظہار ہوا بہت کامیابی کے ساتھ۔ وہ آواز اٹھائی ان بچوں نے جو جمع ہوئے دلی کے اندر جنتر منتر میں، اور انہوں نے ایک ایسا، میرے خیال سے جنوبی ایشیا کے کانٹیکسٹ میں ایک ایسی روش کو کنٹینیو کیا جس کے لیے انڈیا، جب وہ کمبائنڈ انڈیا ہوا کرتا تھا، گاندھی کا انڈیا، نہرو کا انڈیا، جناح کا انڈیا، تو وہ انڈیا جو ہے اس کی ایک نئی شکل نظر آئی، جو کہ ہمارے لیے خاص طور پر پاکستان میں رہتے ہوئے بھی ایک بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ اٹ واز انسپائرنگ، ایک ایگزامپل ہے ہمارے لیے بھی، ایک انسپریشن بنتی ہے پاکستان کے لیے۔ اس سے پہلے سری لنکا، بنگلہ دیش، نیپال، تینوں جگہ پہ لوگوں کے ریئیکشن نے حکومتوں کو بدل دیا، جو نظام چل رہے تھے ان کو الٹ پلٹ کر دیا۔ تو بھارت خاص طور پر اتنا بڑا ملک، اور اس اتنے بڑے ملک میں یہ نہیں کہ وہاں پہ نظام ختم ہو گیا، مودی صاحب آج بھی حکومت میں ہیں، لیکن
ان کو مجبور کر دینا، حکومت کو مجبور کر دینا کہ آپ اپنے ایک وزیر کو، جو کہ جس کی نالائکی تھی اور نااہلی تھی کہ اس کو اپنی کیبنٹ سے ہٹا دیا جائے، اور سینئر وزیر تھا اور ایک امپورٹنٹ ریاست کا وہ وزیر تھا، لیکن اس کے بعد بی جے پی کا اپنا وزیر تھا، ان کے قریبی ساتھیوں میں سے، امیت شاہ کے قریبی ساتھیوں میں سے. تو وہ بہت ہی ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ہم نے بھارت میں دیکھی ہے. اب اس کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں؟ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہے، جو پچھلے الیکشنز ہوئے 2024 کے اندر بھارت میں، جس میں نریندر مودی صاحب کا خیال تھا کہ اس بار تو ہم گئے ہی گئے، یعنی 400 کے برابر 2/3 میجورٹی ہمیں ملی، تو وہ مشکل سے سمپل میجورٹی کی طرف جا پائے. یعنی کانگریس کی پرفارمنس ریلیٹیولی بیٹر رہی نیشنل الیکشنز کے اندر، جو کہ 2024 میں ہوئے. تو اس وجہ سے وہ جو پذیرائی مودی صاحب سوچ رہے تھے کہ ان کی پارٹی کو یا بی جے پی کو ملے گی، وہ اس طریقے سے نہیں آ پائی. یعنی ایک پش بیک تھا، نظام نے پش بیک کیا مودی صاحب کی جو پالیسیز ہیں اس کے خلاف، نریندر مودی کی. تو ایک تو یہ بات ہو گئی. تو اس کے اوپر بھی آتے ہیں کہ کیا وجہ کیا ہے، وہ پش بیک کا کیا مطلب ہے. اس پش بیک کے بعد جو اگلی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ کاکروچ جنتا پارٹی کا بن جانا، اور پھر ان کا اکٹھے ہو جانا، اور پھر اس طریقے سے ایک ایسی سیاسی زبان میں سیاسی پیغام لے کے آنا. تو میرے خیال میں ہندوستان کے لیے ایک خاص میسج ہے کہ جین زی وہ والی نہیں ہے جو کانگریس پارٹی کی طرح پرانے جو وزراء بیٹھے ہوتے تھے، وہ اس طرح کا کام نہیں چلے گا. اب پالیٹکس ہیز ٹو ایڈریس دی نیڈز آف دی یوتھ، اور یہ اپلیکیبل ہے اتنا ہی پاکستان میں جتنا کہ ہندوستان میں. اس کو سمجھنے کے لیے 4 شخصیات کو جاننا بہت ضروری ہے، ہندوستان کی 4 شخصیات. اور وہ 4 شخصیات کیا ہیں؟ ایک ہیں جنرل وجے کمار، شاید ان کا نام تھا، جنرل تھے، چیف آف آرمی اسٹاف تھے انڈین آرمی کے. میں ان کے بارے میں ذکر کرتا ہوں. ان کے رول کو، ان کو پہچاننا اور ان کے سفر کو دیکھنا امپورٹنٹ ہے. دوسرے ہیں اجیت ڈوبھل. ان کو ہم سب پاکستان جانتا ہے، ہندوستان تو جانتا ہی جانتا ہے، لیکن پاکستان بھی بہت خوب جانتا ہے. ان کو بھی، ان کے بارے میں بھی دیکھنا کہ وہ کہاں پہ ایک فیکٹر بن گئے ہیں ہندوستان کی ریاستی پالیسی کا اور پہچان کا. تیسرے ہیں جے شنکر صاحب. ان کو بھی ہم سب جانتے ہیں، وزیر خارجہ ہیں 2019 کے بعد سے. اور چوتھے ہیں امیت شاہ خود. اور آف کورس نریندر مودی تو ہیں ہی ہیں. نریندر مودی 2014 میں جب بنے 2014 میں جب یہ بنے وزیر اعظم، تو اس سے پہلے تھی حکومت 2004 سے لے کے 13 تک تھی ان کی، 14 تک تھی کانگریس کی. تو منموہن سنگھ واز دی پرائم منسٹر ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں نے جنرل وج کا ذکر کیا. یہ جنرل وج کا جو ٹینیور تھا وہ 31 مئی 2012 تک کا تھا. 2-2.5 سال کے قریب یہ آرمی چیف رہے. ان کے دوران میں جو آرمی کی جو جسے کہتے ہیں نا سیفرنائزیشن آف دی آرمی، ورنہ آرمیز ہمیشہ بڑی پروفیشنل اور سیکولر رہتی ہیں، وہ یہ جو جذباتیت اور یہ جو نیشنلسٹک ایجنڈاز ہیں، ایتھنک نیشنلسٹک ایجنڈاز، ریلیجس نیشنلسٹک ایجنڈاز، اس سے اپنے آپ کو اوپر رکھتی ہیں پروفیشنل آرمیز. لیکن ہندوستان کی فوج میں یہ چیز سرایت کر گئی، اور جنرل وج جو تھے، وجے کمار غالباً، وہ ان کا نام پورا یہ ہے، وہ اس کے اعلیٰ کار بنے، جہاں پر کہ بی جے پی کا اثر و رسوخ بڑھنا شروع ہو گیا انڈیا کی آرمی کے اندر. اور 2003 سے لے کے جنوری 2003 سے لے کے 2013 کے آخر تک ایک بہت پیسفل ٹائم تھا جو کہ ہم نے انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں دیکھا. کشمیر میں بھی معاملات کافی حد تک ٹھیک رہے، کوئی وہاں پہ زیادہ گڑبڑ نہ ہوئی. اسی دوران میں جنرل وج نے بھی اپنی کمانڈ مکمل کی اور پھر نئے جو چیف تھے ان کو ہینڈ اوور کیا. لیکن سیفرنائزیشن اتنی ہو چکی تھی اس وقت تک بی جے پی کا اتنا اثر و رسوخ ان کی آرمی میں جا چکا تھا، اتنا ریلیجس نیشنلسٹک ایتھنک ایجنڈا شامل ہو چکا تھا کہ 2013 دسمبر میں، یاد رکھیے 2014 میں الیکشنز ہونے تھے، ابھی کانگریسی کی حکومت تھی. ظاہر ہے جو اگلے چیف آئے تو کیا ہوا کہ 2013 میں، دسمبر 2013 میں سڈنلی لائن آف کنٹرول جو کہ 10 سال خاموش رہی تھی، سڈنلی ایرپٹ کر جاتی ہے. یعنی وہاں پر بے انتہا فائرنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور آرٹلری فائرنگ، ہر قسم کی فائرنگ. اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستانی افواج پچھلے 10-11 سال سے خاموش تھیں، تو وہ کیوں کوئی ایسا کام کریں گے جس سے کہ دسمبر 2013 میں وہ اپنی اس ایل او سی کے اوپر کوئی چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش کریں. ایسا ہرگز نہیں تھا. لیکن بہرصورت
اس آرمی نے، انڈین آرمی نے اس موقع کو جانتے ہوئے، غنیمت جانتے ہوئے ایک ایسا ماحول بنایا جہاں پر پاکستان کی جو دشمنی ہے اس کو احیاء ملے، پاکستان کی دشمنی کی پھر سے بازگشت سٹارٹ ہوئی، کیونکہ یہ وہ بنیادی نقطہ تھا جس کے اوپر نریندر مودی الیکشن لڑنا چاہتے تھے اور بتانا چاہتے تھے کہ یہ منموہن سنگھ تو بوڑھے ہو گئے، ختم ہو گئے، ان میں تو اب ہمت طاقت نہیں ہے اور عمر رسیدہ ہے، لیکن میں 56 انچ کی چھاتی والا، یہ کہا کرتے تھے کہ 56 انچ کی چھاتی ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو 2014 میں وہ اس کی بنیاد پہ الیکشن جیت گئے۔ کس کی بنیاد پہ؟ نفرت کی بنیاد پہ، ہیٹ کی بنیاد پہ، پاکستان سے نفرت کی بنیاد پہ۔ ان کی تقریریں جو تھیں، جو کیمپین جو ان کی تھی، وہ سب کی سب جتنا ریٹرک تھا سب پاکستان کے خلاف تھا۔ وہ اگر الیکشن جیتے تو پاکستان کی مخالفت میں الیکشن جیتے 2014۔ یہ جنرل وج کا کام تھا۔ تو جنرل وج نے انڈین آرمی کو اس طریقے سے اس طرح مولڈ کر دیا کہ وہ بی جے پی کی بی ٹیم بن گئی۔ بدقسمتی سے ایک پروفیشنل آرمی ہے، بہت کمال کی آرمی ہے، ہم بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ان کی ملٹری سروسز کی۔ تو جب آپ نے اپنی افواج کو لبرل کرنا شروع کر دیا، یعنی وہ جو سیکولر کریکٹرسٹکس تھی ختم کر دی، تو یہ آپ کا یہ اظہاریہ نکلا۔ جنرل وج وہاں سے جب نکلے، یوں ہی بی جے پی آئی تو وہ ان کو فورن منسٹر آف جو سیکٹری کیا ہوتا ہے، اسٹیٹ منسٹر فار فارن افیئرز بنا دیا گیا۔ کچھ اور بھی 2-3 ان کو محکمے ملے، لیکن جلد ہی یہ سشما سوراج صاحبہ جو کو اب نہیں ہے دنیا میں، ان کے یہ ڈپٹی بن گئے۔ تو یہ ایک سفر تھا اور یہ کنیکٹیوٹی تھی، یہ کنیکشن تھا کہ فوج کے لوگوں کو ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد کس طریقے سے بی جے پی اپنی حکومتوں میں شامل کرتی ہے۔ جنرل وجے اس لیے ہماری سوچ میں آنے چاہیے۔ امیت شاہ 2019 میں آئے۔ پہلے 5 سال جو تھے نا، پہلے 5 سال 2014 سے لے کے 2019 تک نریندر مودی صاحب نے دنیا میں اپنی ایکسیپٹیبلٹی بڑھائی۔ اب وہ کس بیک ڈراپ سے آ رہے تھے، کس بیک گراؤنڈ سے آ رہے تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جب گجرات کے چیف منسٹر تھے تو ہی واز دی موسٹ، یعنی چائنا کو وزٹ کرنے والے سب سے زیادہ جو چیف منسٹر تھے وہ نریندر مودی تھے۔ لیکن جب وہ پرائم منسٹر کے عہدے پہ آئے تو اب ان کا جو ایکسپوجر تھا وہ دنیا میں ہونا تھا۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو گجرات، جو کہ ان کی ریاست تھی جس پہ وہ چیف منسٹر تھے، وہاں سے اپنے آپ کو علیحدہ کرنا تھا، اس بیک گراؤنڈ سے جس کے اندر کہ ان کو مختلف القابات سے جانا جاتا تھا دنیا میں۔ امریکہ جیسے ملک نے ان کے لیے اپنے ویزے بند کر دیے ہوئے تھے۔ میں وہ الفاظ جو کہ پرائم منسٹر ہیں انڈیا کے میں نہیں دہرانا چاہتا، لیکن سب ہمارے ریکارڈ کا حصہ ہے، دنیا میں ریکارڈڈ ہیں، کہی گئی ہیں۔ امریکہ نے ان کو بین کیا ہوا تھا ان کی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے۔ تو بہرحال انہوں نے گجرات میں کام بہت اچھا کیا تھا، جس کی وجہ سے بی جے پی نے ان کو پرائم منسٹر بنوا دیا۔ تو پہلے 5 سال انہوں نے لگائے لوگوں کے ساتھ جپھیاں پپیاں یہ وہ ملا کے۔ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس سے پہلے امریکہ جو ہے وہ آلریڈی انڈیا کو الائن کر چکا تھا اپنے ساتھ 1-2-3 ایگریمنٹ کر کے، جو کہ نیوکلیئر ایگریمنٹ تھا۔ بہت بڑی ایک ان کے لیے ایک انہوں نے فیسیلیٹیشن پرووائڈ کی تھی، تو وہ سفر بھی جاری تھا۔ اب امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو منوانا، یورپ میں منوانا، باقی لوگوں، پاکستان بھی ایک دفعہ بیچ میں رک گئے نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے، یعنی سب کچھ انہوں نے کیا جس میں کہ ان کی ایکسیپٹیبلٹی، ایک اچھے آدمی، وہ کس کو اب دیکھیے نا، ان کا مقابلہ کس سے تھا؟ اٹل بہاری واجپئی سے، جو کہ ایک بہت شستہ صاف ستھرے انسان تھے، سچ اے فائن جینٹل مین۔ انہوں نے آ کے پاکستان کو مانا، پاکستان کی حیثیت کو مانا۔ تو واجپئی صاحب کے ساتھ جب مقابلہ کر رہے تھے یہ نریندر مودی، تو ہی ہیڈ ٹو فرسٹ اینڈ فارموسٹ میک ہمسیلف ایکسیپٹیبل ٹو دا ورلڈ۔ تو ان 5 سالوں میں انہوں نے بڑے کامیابی کے ساتھ ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر ملاقاتیں کر کے جہاں جاتے تھے بغل گیر ہو جاتے تھے، یہ وہ کرنے کے بعد اس سے پھر لوگوں کو بھی کچھ عادت ہوئی ان کے اس طریقہ کار کی، کیونکہ بہت ہی ایک جسے کہتے ہیں کہ انکنونشنل طریقہ تھا ڈپلومیسی کے اندر اس طرح ملاقات کرنے کا، اور خاص طور پہ یورپینز اور ویسٹرنز جو ہیں وہ بغل گیر ہونا پسند نہیں کرتے تو پبلک کے اندر یا خاص طور پر، تو وہ لیکن بات صورت یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ تو انہوں نے اپنی جگہ بنائے۔ پھر اس کے بعد وہ تھا ایجنڈا جو کہ آر ایس ایس کا پیچھے سے ہمیشہ سے یہ لے کے چلے ہوئے تھے، بی جے پی کہہ لیجیے، آر ایس ایس کہہ لیجیے، یا اس سے پہلے جو 47 کے بعد کا جو ایک ایجنڈا تھا جو کہ یہ چل رہا تھا، اس طرح کی سوچ، فنڈامنٹلسٹ، الٹرا رائٹ، ہندو نیشنلسٹ ریلیجس سوچ، وہ 3 چیزوں پہ مشتمل تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ کریں گے ایودھیا کو کنورٹ کریں گے انٹو ٹیمپل، وہ انہوں نے کہ مسجد کو ہٹا کے، بابری مسجد کو ہٹا کے، اور ایودھیا کا ٹیمپل بنے گا، بابری مسجد نہیں رہے گی۔ یہ ان کا یہ ایجنڈا تھا نمبر 1۔ نمبر 2 کیا تھا کہ کشمیر کا آرٹیکل 370 جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، یعنی اس کا جو اسپیشل سٹیٹس ہے
جو کہ کشمیریوں کو یہ بتاتا ہے کہ آپ اس وقت ہمارا یونین کا حصہ تو ہیں، لیکن آپ کا حق اپنی جگہ پہ بجا ہے کہ آپ جب بھی کہیں گے، ہم جب بھی حالات اس طرف جائیں گے تو آپ کا مستقبل کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ یہ اس کی ایک کنٹینیوٹی تھی جو کہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن نے آلریڈی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہے اپنی 17 یا 15 ریزولوشنس کے اندر۔ تو اس کی ایک کنٹینیوٹی تھی، اس کی ایکنالجمنٹ تھی، اس کی ایکسیپٹنس تھی کہ یس دیٹ از یٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ، آپ کا اسپیشل اسٹیٹس ہے۔ جب تک ہم اس مسئلے پہ نہیں پہنچتے پاکستان اور انڈیا کے ساتھ مل کے UN کی آسپیسز کے نیچے، اس وقت تک آپ ایک اسپیشل اسٹیٹس کے نیچے ہمارے ساتھ، وہ اسپیشل اسٹیٹس آرٹیکل 370 انشور کراتا تھا، اس کو ختم کیا۔ تو یہ دوسرا کام تھا جو کرنا چاہ رہے تھے۔ اور تیسرا یہ تھا کہ ہم اس ریاست کو، اس معاشرے کو ہندوتوا کی طرف لے کے جائیں گے، ہندوتوائز کریں گے، ہم ہندو معاشرہ، ہماری ریاست کی پہچان ایک ہندو ریاست بن جائے گی۔ اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، کرسچنز ہیں، پارسیز ہیں، باقی نیشنل جو ریلیجس ایتھنیسٹیز ہیں، یہ ان کو ہم آہستہ آہستہ ختم کریں گے، خاص طور پر مسلمان جو کہ 20 کروڑ کے قریب انڈیا میں رہتے ہیں۔ اور ان 20 کروڑ مسلمانوں کو ارریلیونٹ بنانا، ان کو یعنی اس حد تک کہ وہ گوشت نہیں کھا سکتے، اس وقت اس حد تک گوشت بیچ نہیں سکتے، یعنی وہ جو ہوتا ہے نا کمیونل ایک مزاج لے کے آنا، وہ کمیونل مزاج کو اسٹیبلش کرنا، اس حد تک اسٹیبلش کرنا کہ جب آرٹیکل 370 کو لایا گیا کشمیر کے سلسلے میں، اور اس کے بعد راجیہ سبھا میں جہاں پر کانگریس کا ٹکر تھی کہ شاید ہو سکتا ہے کانگریس اس کو نہ پاس ہونے دے، وہ بھی ایگری کر گئے کہ ٹھیک ہے جی آرٹیکل 370 اگر لوک سبھا میں ہو گیا تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے آج کانگریس اس ہندوتوا کے نام کو چیلنج نہیں کر سکتی، اس مزاج کو چیلنج نہیں کر سکتی۔ تو جب آپ ایک پوری ریاست کو، تو امیت شاہ 2019 میں آئے اس کام کے لیے، کمال، انہوں نے جناب وہ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ، NCR نیشنل NRC نیشنل رجسٹر فار سٹیزنس، یعنی کیا کیا طریقے نہیں اپنائے لوگوں کو ریلیونٹ بنانے کے لیے، ان کی نیشنلٹیز کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی یہ کہا جا رہا ہے آج کے زمانے میں ساری پروسیس کا، میں پچھلے 12 سال کی بات کر رہا ہوں جب سے نریندر مودی اور یہ ساری پروسیس ہے، یہ بات کی جا رہی ہے، اوباما نے کی، باقی لوگوں نے کی، جینوسائڈ واچ نے کی، کہ اگلا جینوسائڈ اگر ہوگا جس کی سب سے زیادہ ممکنات نظر آتی ہیں وہ انڈیا میں ہوگا۔ تو یعنی اس حد تک انڈیا لبرل بن چکا ہے، سیکولر تو ختم ہو گیا تھا، پہچان ہی نہیں تھی، ایک لبرل ڈیموکریسی جو ایگزسٹ کرتی تھی اس کی آوازیں بند ہو گئی تھیں، ایسے لوگ جو کہ آواز بلند کرتے تھے پورے کا پورا میڈیا اس کے پیچھے پڑ جاتا تھا، میڈیا کو گودی میڈیا کہنے شروع کر دیا۔ یعنی یہ اس طریقے سے معاملات آگے خراب ہونا شروع ہو گئے، اور اس حد تک آگے جہاں پر مسلمان قابل نفرت، باقی قومیتیں قابل نفرت، صرف ہندوتوا، صرف ان کی سوچ، صرف وہ لوگ آگے جا سکتے تھے جو کہ اس سوچ کے حامی تھے یا اس سوچ کو لے کے چلتے تھے، اور یہی طریقہ ان کی۔ تو جہاں پر آپ کی سب آوازیں بند کر دی جائیں، یعنی آپ کا جو جوڈیشری ہے انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لی، اسی جوڈیشری نے کاکروچ کہا تھا نا ان لوگوں کو جو کہ یہ اپیل لے کے گئے تھے کہ آپ ہیں کون، آپ تو ایک کاکروچ ہیں۔ یعنی یہ ایک نوجوان کو کسی جو کہ اپنی اپیل لے کے گیا تھا، دس از ہاؤ اٹ واز اسٹیٹڈ ان دا سپریم کورٹ آف انڈیا۔ تو اس کے بعد وہاں سے کسی نے بیٹھے، اچھا پھر ہم کاکروچ ہیں، کاکروچ جنتا پارٹی، اس کاکروچ جنتا پارٹی نے آج سرنگوں کر دیا نا آپ کا انڈیا میں۔ تو دس از سو وین پالیٹکس ڈز ناٹ رسپونڈ دین پیپل رسپونڈ، اینڈ دیر از اے لیسن ان اٹ فار آل آف اس، کہ وہ جہاں پر ہم بند کر دیتے ہیں سیاست، جہاں پر ہم سیاست کو کلوزٹ کر دیتے ہیں، سیاست کے رستے بند کر دیتے ہیں، یہ دیکھیے عوام اٹھیں گے، یہ نوجوان اٹھیں گے، یہ نوجوان جو ہیں دے نو دیئر رائٹس۔ یہ آج سوشل میڈیا کی بنائی ہوئی نوجوان والی جو یہ ہے نا، تو یہ لوگ دے آر ناٹ لوکنگ اونلی ایٹ اسمال، چھوٹے چھوٹے چیزوں میں جہاں ہم ان کو بند کر دیتے ہیں، دڑبوں میں بند نہیں ہے، ان کی سوچ، ان کی پہچان دور دور تک ہے۔ جب وہ دنیا میں، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی مجبوری، دے ہیو ٹو فائٹ فار دیئر اون لائیولیہڈ، فار دیئر اون پیرنٹس، فار دیئر اون فیملیز، فار دیم سیلوز۔ اور پھر وہ ایسی جاب مارکیٹ جہاں پر جابز نہیں ہیں، 40% بے روزگار گھوم رہے ہیں اس وقت انڈیا میں، پاکستان میں کتنے زیادہ ہوں گے۔ تو یہ ایک، اور پاکستان کی تو آبادی بھی بہت زیادہ ہے، ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارے کم از کم 65% لوگ جو ہیں وہ 25 سال سے کم عمر کے۔ کین یو امیجن یہ یوتھ بلج، دس یوتھ بلج کین اونلی ایکسپلوڈ unless the economy changes, unless makes sure کہ ان کے لیے کوئی مستقبل کا رستہ متعین کیا ہوا ہے، unless ان کو ایکول اپرچونٹی نہیں دی جاتی، unless ہم یہ میک شور نہیں کرتے کہ ہم اپنے بچوں کو کوئی مستقبل کا رستہ بتائیں، اینڈ
guide them on to that, ताकि उनके लिए एक मुस्तकबिल, they can create a path for themselves in the future. तो ये वो चीज़ें हैं जिनको कि हमें देखना पड़ता है. तो ये जो हुआ वहाँ पे एक इलिबरल निज़ाम जो कि कहाँ से चला हुआ था. अजीत डोवल साहब का मैंने जिक्र किया, आपको पता है. जयशंकर साहब ने पाकिस्तान को मलाइन करने का सोच के रख दिया. अच्छा, उधर ही आपने देखा किस वजह से कि ये तो मुस्लिम मुल्क है, ये तो दहशतगर्दी करता है. लास्ट टाइम मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि दहशतगर्दी इस वक्त सबसे बड़ा जो स्टेट स्पॉन्सरिंग जो कि दहशतगर्दी को कर रहा है वो इंडिया है. और पूरा पाकिस्तानी वेस्टर्न बॉर्डर इसकी गवाही देता है. जो हमारा बलोचिस्तान का हाल है वो गवाही देता है. लेकिन इसको चलें, सिंस आई हैव ऑलरेडी सेड दिस, मैं इसको यहाँ पे छोड़ देता हूँ. द पॉइंट इज कि गॉट टू अंडरस्टैंड कि ये वो लोग हैं जो कि इस रास्ते पे लेके चले. अजीत डोवल साहब ने तो डिक्लेयर किया था ना कि मैं बलोचिस्तान को, वो पाकिस्तान को, मैं बलोचिस्तान को कश्मीर बना दूंगा. तो ये ही सेड इट. आई मीन दैट इज़ व्हाई ही वाज इंडक्टेड इन द गवर्नमेंट. वो इस गवर्नमेंट का हिस्सा थे, उन्होंने वो सब कुछ किया. आज वो बैठे टीटीपी को इस्तेमाल कर रहे हैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने. तो टेररिज्म को स्पॉन्सर करना वो उनका काम था. पाकिस्तान को मलाइन करना और शो करना कि जी पाकिस्तान जो है ये देखिए टेरर को स्पॉन्सर करता है, वो जयशंकर का काम था. ये भी 2019 में आए. ये 4 लोग जो थे, ये आपको पूरी एक जिसे कहते हैं तारीख बताते हैं इंडिया की कि हाउ इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड इनटू एन इलिबरल स्टेट. एक ऑटोक्रेसी है, फैशिज्म है. इट इज़ अ फैशिस्ट स्टेट, इट इज़ बिकमिंग अ फैशिस्ट स्टेट. इन बच्चों ने जो कि वहाँ पे निकले जंतर मंतर में, इन्होंने उसको चैलेंज किया. दे हैव पुश्ड बैक. अब देखना ये है कि इसके बाद कौन सी ऐसी पॉलिटिक्स है इंडिया की जो कि कैन एक्चुअली टेक अप द मैंटल यहाँ से हेयर ऑन एंड से कि नहीं, दिस इज़ नॉट द वे दैट वी वांट टू लिव. देखिए, हम सब के सब वी लिव इन अ खत्ता, एक ऐसे खत्ते में रहते हैं जहाँ पर हम सब की सिमिलैरिटीज़, हमारी हिस्ट्री, हमारी जोग्राफी कंटिगुअस है, हिस्ट्री हमारी कॉमन है. बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, talk of it, Bhutan. I mean, all of these countries are but a part of one larger entity. And here we are. I mean, we are trying to हम एक और डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं. अच्छा चलें, ठीक है, वी गॉट सेपरेटेड, वी बिकेम इंडिपेंडेंट, एवरीबॉडी वी, एंड हर एक को सूट करता था वो इंडिपेंडेंस का माहौल था, सबको सूट करता था. इट बिकेम लाइक दैट. चाहे वो एथनिक था, चाहे वो लिंग्विस्टिक था, चाहे वो रिलीजन बेस्ड था, चाहे जैसे भी किया, हो गया, डन, फिनिश्ड. वी बीन लिविंग लाइक दैट फॉर 8 years. नाउ वी नीड टू वर्क टुगेदर. तो ये जो नफरत की दीवारें खड़ी की जाती हैं, उसके खिलाफ ये बच्चे बाहर निकले थे. ये जो ज़ुबान इस्तेमाल की जाती है नफरत की, हेट की, वेनम की, ये जो अपने ख़त्म कर देने की, ये जो होता है कि ज़ीरो सम किस्म की जो ज़ुबान है. तो आई थिंक दैट इज़ वेरी क्लियर. एंड देयरफॉर इफ़ one good thing for the government of India, जो अभी ये गवर्नमेंट, कि उन्होंने इसको फिर भी politically हैंडल किया. They accepted their mistake. उन्होंने लेकिन पहले बच्चों को पुश बैक किया, मारा मूरा, सर फटे. ज़ाहिर है कि आई थिंक 12 या 21 कितने बच्चे मुझे याद नहीं है, लेकिन some kids committed suicide when their papers were cancelled. उनको I mean that's a huge trigger for this kind of a thing. तो like I said, if it is Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, India, well, Pakistan too has to learn lessons. We must learn our lessons. Politics must be able to address the problems that exist today. हम कई दफ़ा चीज़ों को चैनलाइज करते करते रास्ते बंद करना शुरू कर देते हैं, मसदूद कर देते हैं. We need to make sure that that is not the case, that what is happening. And जो इलेक्शंस हों, फेयर हों, जहाँ हों, अच्छे हों. और दूसरी बात, प्लीज़ कीप इन कॉन्टैक्ट एंड कीप इन टच विद दिस न्यू जेन ज़ी. ये रुकने वाले नहीं हैं. ये कहीं ना कहीं पे ऐसा एक मॉब इकट्ठा होगा, ऐसा निकलेंगे कि फिर जब वो करते हैं, जंतर मंतर की मिसाल हमारे सामने. दे वर टोल्ड इट्स अ रेड जोन, वहाँ पे उन्होंने लाइन वगैरह लगाई, लेकिन आई मीन द एंटायर पुलिस वॉज यूज फॉर दैट पर्पज, बट दे वेंट ऑन एंड डिड व्हाट दे हैड टू. And they got the government to agree and to accept. और वो I think they are a force to reckon with. It's up to the Indian political parties now, Congress especially, or for that matter anyone else. We are not interested in them, but someone will take, or these people will simply turn into a mob which will be difficult to control. And what are they doing? हिंदुस्तान मुसलमान और हिंदू मिलके खाना खा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान मिलकर नमाज़ें अदा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं. वो जो हिंदू है वो अपनी कर रहा है और मुसलमान अपनी नमाज़ पढ़ रहा है. So I mean this is, and people are loud and clear saying we are not the ones who differentiate. हम ये फ़र्क क्रिएट नहीं करते. तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमारे सामने आई हैं. And this is the reaction, this is the pushback, this is standing up to the illiberalism
that has entered into the world politics. یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم ہر چیز کو مینیج اور کنٹرول کر لیں گے, چاہے وہ مودی ہے, چاہے کوئی اور ملک ہے, چاہے لوگ بہت ساری 3 4 5 ملکوں کا نام لیتے ہیں, وہاں پر نظام بدل دیے جاتے ہیں. پیپل کم اپ, نیو پیپل کم اپ. سو آئی تھنک دیر از اے لاٹ ٹو لرن دیر, اینڈ لیٹس ٹرائی اینڈ لرن دیٹ, اینڈ دس از دی فیکٹر. یہ جین زی والا کوئی ایک ون اسٹارم ان اے ٹی کپ نہیں تھا. This is a trend. Lot of people joined them. وانگچک جو تھے, وہ جو سونم وانگچک جو کہ جنہوں نے بھوک ہڑتال کی, سملرلی ان کی نئی لیڈرشپ سامنے آئی ہے اسٹوڈنٹ یونینس کے اندر سے. سملرلی آپ نے دیکھا کہ بہت زیادہ یہ جو ان کے شو بز کے کچھ لوگ تھے, دے کیم آؤٹ ان سپورٹ آف, بیکاز پیپل وانٹ ٹو لیو فریلی, ناٹ بی امپوزڈ این آرڈر. تو جہاں پہ آرڈر امپوز کیا جائے گا وہاں پہ کوئی ریئیکشن آئے گا, اور اسی قسم کا ریئیکشن آئے گا. تو جین زی, انڈیا, بیک ڈراپ, یہ چیزیں میں نے کور کی ہیں آپ کے ساتھ. یو شوڈ ٹرائی, لائک اے سیڈ, ان 4 بندوں کو دیکھیے. میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف انڈیا, اینڈ اف یو وانٹ اے پروف, ہیئر از اے بک دیٹ آئی روٹ, کیم آؤٹ 2 months بیک, کنٹورز آف کانفلکٹ. دس از اونلی اباؤٹ انڈیا. میں اگر اس کو نام دینا چاہتا تو میں اس کو نام دیتا آن انڈیا. ایکچولی دس بک از اباؤٹ انڈیا. آئی ایم ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میں اس کو کسی طریقے سے امیزون پہ ڈال دوں. آئی تھنک میرے اسی میرے بہت سارے اس میں ایسے آرٹیکلز, ایسی رائٹنگز ہیں, اور اسپیشلی ایک آدھ ہے جس کو کہ انہوں نے شیکھر گپتا صاحب نے اسپیشلی اپنے پروگرام کٹ دا کلٹر کے اندر اس کو, اور بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی انڈیا پاکستان کے بارے میں. ویئر دا ورلڈ از گون, ویئر ہیو وی گون ایز ساؤتھ ایشیا, ویئر از انڈیا لوکیٹڈ ٹوڈے. انڈیا نے اپنا کیا حال کر لیا, پاکستان نے کہاں پہ غلطیاں کی, ہمارے اوپر کیا کیا امپیکٹس ہیں جو کہ امریکہ ٹائپ سوچ کے ہیں, یا ان کی گورنمنٹس کے ہیں, یا ان کا اثر و رسوخ ہے. چین کا کیا اثر و رسوخ ہے ہمارے اوپر. دس بک از آئی تھنک اے ریکارڈ, اے کمپینڈیم آف آل دیٹ has happened in the last. These are my writings of the last 20 years, just on India, on nothing else. So like I said, there is so much to learn from, so much to take back, so much to experience, and so much to remember when we talk about South Asia, so India and Pakistan again, and of course the larger South Asia. تو یہ جو ویڈیو میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کیا, this is about this purpose. Till the next time, thank you very much.